السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حرف امرت، میں ہوں فاران شاہد۔ آج سے جو ہے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں استاد شاگرد سے۔ ایک چھوٹی سی ہم نشست رکھیں گے جس میں بہت ہی ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، ہم ہلکے پھلکے موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ قطعاً اس میں جو ہے کوئی ثقیل قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوالات جو ایک عام انسان کے دماغ میں آتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے کون نہیں واقف۔ یہ ادبی اور صحافتی حلقوں میں جو ہیں کافی نمایاں ہیں، مشہور ہیں، مقبول ہیں۔ ان سے جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے آج سے۔ تو میں سب سے پہلے انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ بہت مہربانی جناب، آپ کی بھی، آپ تشریف لائے۔ ایک عام آدمی جو ہے مقدر قسمت کا کافی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ ہرگز یہ نہیں جانتا کہ مقدر اور قسمت میں فرق کیا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی میں تعلق کیا ہے۔ عربی میں جو مقدر ہے اس کو جبر و قدر کہتے ہیں، اور قسمت جو ہے وہ عام فہم زبان میں آپ نصیب کو کہتے ہیں۔ مقدر کی بات کریں گے تو مقدر اصل میں جب ہم یہ اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اسلامی نظریے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفت ہے اللہ اکبر، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس پر ہم اگر کاربند ہو جائیں تو پھر اللہ ہو باقی من کل فانی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کو کائنات کے تمام جزیات اور اس کے ایک ایک ذرے کا مالک و مختار سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھ بھی کیا لیتے ہیں، ہم یقین کی حد تک اس سطح پر چلے جاتے ہیں۔ جب چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں جو ہیں وہ پیدا کی تھی، تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں ہے کہ الست بربکم، کیا جب روحیں پیدا کر لیں تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کالو بلا، سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ تو ایک ابتدائے آفرینش کا ایک منظر نامہ ہے کہ جو قرآن کریم نے دکھانے کی کوشش کی۔ روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو رکھا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانوس بھی ہوئیں، اور پھر ایک کام اور اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ یہ ہے کہ ان تمام روحوں کے بارے میں احوال جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھ لیا۔ جب وہ لکھ لیا تو اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ جب دنیا میں جائیں گی تو پھر یہ کام کریں گی۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ لکھا تو اس پر کوئی جبر کی صورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ سارے کام وہ روحیں کریں، یعنی خیر اور شر۔ اقبال نے کہا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابہ ہنوز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ تو جنگ شروع۔ اچھا، اب وہ جب لکھا گیا یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی ایسا جبر نہیں ہے کہ یہ ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو تقدیر والا مسئلہ جو ہے میرے خیال میں ہمارا خاصا حل ہو گیا ہے۔ اب قسمت کی طرف اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہماری تو قسمت میں ہی یہ لکھا تھا، تو کس نے کہا کہ آپ کو جو ہے آپ اپنی قسمت نہیں بدل سکتے؟ آپ اگر کوشش بھی نہ کریں اس کی اور آپ کہیں کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، صرف اسی پر اکتفا کر لیا جائے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اقبالیات کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ قسمت اور مقدر کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ شعر تو سنے ہی ہوگا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسے ایقان کی ضرورت ہے، یہ چیز میں کہہ رہا ہوں، ایسے ایقان کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو خود یہ تعین کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ تیری تقدیر میں کیا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو وہ پھر وہ کر لیتا ہے، یہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ اصل بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے
انسان کا ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ قسمت پر جو ہے نا اس کو مرد الزام نہیں ٹھہرائے گا کہ میری قسمت میں یہ لکھا، یہ میری تقدیر خود ہی کو کر بلند اتنا، تو وہ اصل میں دل دریاؤں سمندروں ڈونگے کون دلاندی جانے ہو، یہ دل ہی وہ ایک آرگن ہے اللہ کریم نے دیا ہے کہ جس کے اندر جھانکنے سے ہمیں پوری کائنات نظر آتی ہے۔ اصل میں یہ سارے روحانی معاملات ہیں کہ تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے، قسمت کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے، نصیب کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ جو شخص روحانیت میں دخیل نہیں ہے نہ وہ تقدیر چھیڑ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے نصیب کو یا قسمت کو چھیڑ سکتا ہے۔ دعا جو ہے یہ نصیب اور قسمت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ کافی اس چیز پر مشاہدہ ہے میرا کہ یہ تقدیر اور قسمت اور نصیب والا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ انڈو پاک کا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، انڈو پاک کا نہیں ہے یہ، میرے خیال میں بالکل غلط ہے یہ دیکھیں نا، قرون اولا میں جب قرآن کریم نازل ہوا ہے تو جب سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے جی، صحیح ہے جی۔ تو اب دیکھیے نا جو اصحاب صفا تھے تو وہ اصل میں ایک کنسنٹریشن کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے، اور کنسنٹریشن بھی ایسی تھی کہ پھر وہ جو زبان سے ان کے نکلتا گفتائے اللہ بود، رومی نے کہا نا بالکل کہ گفتائے اللہ بود ہرچے از حلقوم عبداللہ بود، پھر وہ جو لفظ منہ سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اسی زمانے سے تھا، اور تقدیر اور مقدر کے مسائل اس لیے نہیں تھے کہ لوگ تقدیر اور مقدر پر کانے ہوتے تھے، تقدیر اور قسمت ان پر منطبق ہوتی تھی تو وہ جھنجھلاتے نہیں تھے۔ ہمارے اس عہد میں چونکہ مسائل زیادہ ہیں اور دین اور روحانیت سے دوری زیادہ ہے، لہٰذا یہ انڈو پاک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اور یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ جو عیسائی ہیں، جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی روحانیت کی طرف اس ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اب اس سے تھوڑا سا اور میں پیچھے سے تھوڑی سی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اکثر لوگ کوئی صحیح نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بالکل ان چیزوں سے پاک ہو کر وہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری جولی میں کوئی جو ہیں بہت زیادہ کوئی اشرفیاں آ گریں، یا ہماری قسمت میں جو ہے مقدر میں بہت ساری اچھائیاں یا ترقیاں ان کی راہ میں جو ہیں وہ لکھ دی جائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جو ہے وہ اس چیز کے لیے صحیح نہیں کریں گے، صحیح کریں گے، اس کے بعد امید رکھنا، پھر اللہ پہ چھوڑنا، پھر اللہ پہ تکیہ کرنا، یہ میرے خیال میں حکم ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جی دیکھیے کہ جو مال و منال ہے نا، اور یہ زر و مال ہے، اس کو اکٹھا کرنا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی قسمت اور نصیب جب انسان کا بلند ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صحیح، ایسا نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو ان کی تیمارداری کو ایک شخص گیا تو وہ رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم دنیا کٹھی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ہاں تو کوئی دنیا مجھے نظر بھی نہیں آئی، ایک بالٹی تھی ان کے پاس، اسی سے وہ نہا لیتے تھے، اسی سے پانی پی لیتے تھے، اسی سے باقی حاجات اپنی پوری کر لیتے تھے۔ گریہ وزاری کر رہے تھے کہ یہ بالٹی جو ہے وہ میرے پاس شاید فالتو ہے، تو ایسی بات۔ تو یہ قرون اولا میں یہ تھا، اور اس کے بعد پھر جب آسائش کا دور آیا تو پھر یہ آسائش کے دور میں پھر یہ نقطہ نظر بدل گیا کہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی بھر دے جی اشرفیوں سے، اور آپ یہ سونے سے اور رپوں سے آپ کا دامن جو ہے وہ بھر دے، ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت دینے پر آتا ہے تو وہ ایمان کی دولت دیتا ہے، وہ ایقان کی دولت دیتا ہے۔ دیکھیں نا، علامہ نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علماء حضرات کہہ لیں آپ، یا جن کو ہم جو ہے مذہبی طور پر فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، اسی کو ہم فوکس کر کے اس پہ بات کریں گے کہ وہ ہمیں جو ہے نا یہ فقیری اور یہ ساری چیزوں پہ لگا کر جو ہے نا
اب ان کے مال و متاع کی بات کریں، ان کے جو ہے وہ جو انہوں نے مال اکٹھا کیا ہے اس نام پر بھی، ایون کے مذہب کے نام پر، ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے فقیری کی طرف لگا دیا. اور خود ان کے بینک بیلنس بھی دیکھیں، ان کی جو ہے روٹین کی، ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ دیکھیں وہ کتنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرف لگا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح رہیں، صبر و شکر کریں کسی بھی صورت میں جو ہے سب. یہ تو یقیناً اسلام حکم دیتا ہے صبر اور شکر کریں، لیکن وہ ہمیں جو ہے جو ہم اگر صحیح بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں وہ روک، ان کا یہ پیغام جو ہے وہ ہمیں شاید روک دیتا ہے. فی زمانہ ہم ایک ماحول کو دیکھ کر ہم یہ باتیں کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ جو پیری مریدی آج کل چل رہی ہے اور یہ جو فقیرانہ طرز زندگی چل رہی ہے، اور پھر اس میں ایسا ہے کہ خود مال و منال اکٹھا کرو، اپنے مریدوں کو جو ہے وہ اس سے منع کرو، یہ ساری باتیں یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھی، صحیح، اور اس کے بعد بھی نہیں تھی، اور جو آئیڈیل دور ہیں اسلام کے اس میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھی. اچھا، اب ہر بندے کو اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس نتیجے پر آنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی طرف جانا. اب علامہ اقبال دیکھیں، وہ بظاہر کسی کے مرید نہیں تھے لیکن وہ رومی کے شاگرد تھے جی. اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود ہو تو وہ جناب آپ کا وہ پیر بنے، جس کی راہ پر آپ چلیں گے وہ آپ کا پیر ہے. ہمارے گھر میں 2 پیر ہوتے ہیں جی، ماں اور باپ. ان کو چھوڑ کر پھر ہم یہ پیری مریدی کے لیے باہر جاتے ہیں، پھر اس کو ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. پھر بعض دفعہ ماں جو ہے وہ بیچاری اس انتظار میں ہوتی ہے کہ بیٹا آئے اور میری خدمت کرے، لیکن ہم پیر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا پیر ہونا چاہیے کہ جو انسان کو رستہ دکھائے حق کا.